نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے متفرق ٹاپکس کا جو سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم کو دیکھ لیا تھا کہ بلحاظ بناوٹ، دیکھنے کے لحاظ سے یا دیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ایک اسم جامد ہوتا ہے، اور اسم جامد وہ اسم ہوگا جو نہ کسی سے بنا ہو، نہ کسی سے ماخوذ ہو، اور نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہو۔ یہ کسی خاص قاعدے اور قانون کے تحت نہیں بنتا۔ اہل زبان نے جس چیز کا جو نام رکھ دیا وہی اس کا نام ہوگا، وہ کچھ چینج نہیں ہوگا۔ تو جو اسم جامد ہے وہ ایک تو منصرف ہوں گے، ان کی آخر میں تنوین آئے گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے تینوں وہ جو تینوں جو حالتیں ہیں اسم کی، رفع، نصب، جر، مطلب اگر یہ قلم ہے تو قلمن، قلمن، اور پھر اس کا تثنیہ۔ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب بھی آپ اسم کا نام سنیں تو فوراً آپ کے ذہن میں وہ جو چار اس کے آسپیکٹس ہیں، جنس، عدد، وسعت اور اعراب، یہ فوراً آپ کے ذہن میں آنے چاہیے۔ تو آپ ایک اسم آپ نے دیکھ لیا، قلم۔ اب اس کے بارے میں یہ چار چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آیا یہ قلم مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے، آیا یہ قلم واحد ہے یا قلمان ہے یا اقلام جمع ہے، آیا یہ جو قلم ہے یہ قلم ہے یا القلم ہے، پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے، جس کو ہم معرفہ اور نکرہ کہتے ہیں، اور اس کے اعراب کیا ہے، آیا یہ رفع حالت میں ہے یا نصب حالت میں ہے یا قلمن، اس کی جری حالت جو ہے۔ تو یہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا۔ پھر ہم نے کہا ایک اور قسم ہے اسم مصدر۔ تو مصدر بھی ایسا اسم ہے جامد کی طرح کہ یہ کسی سے بنا نہیں ہے، کوئی خاص قاعدہ، کوئی خاص قانون نہیں ہے، اہل زبان نے جس چیز کا جو نام رکھ دیا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان لائک اسم جامد، اس سے تو کوئی لفظ بنتا بھی نہیں تھا، لیکن مصدر سے پھر آگے آپ الفاظ بنا سکتے ہیں، اور مصدر سے ہی پھر ہم ماضی اور مضارع اور فعل امر اور فعل نہیں، یہ سارا کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم صرف صغیر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، چونکہ اس کا بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو کل ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ کسی کا مصدر ذہبہ، زال، ہا اور با جو مادہ ہے اس کا مصدر ذہابن آئے گا، جیم، لام اور سین اس کا جلوسن آئے گا، نون، صاد اور را نصرہ اس کا نصرن ہے، قعودن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی کوئی خاص قاعدہ قانون نہیں ہے، یہ آپ کو ڈکشنری سے ملیں گے، یہ جتنی بھی مصادر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ہوں گے ہزاروں میں، تو اس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے آپ کے پاس جو ریفرنس ہے یا تو وہ ڈکشنری ہے یا قرآن کی یا عربی لینگویج کی زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر ہم نے کہا کہ اس کی جو تیسری قسم ہے اور آخری، وہ اسم مشتق یا اسم مشتقہ، مشتق مینس ڈیرائیوڈ۔ تو یہ ان دونوں ان لائک دیز ٹو، یہ کسی نہ کسی سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی لفظ سے بنے ہوتے ہیں، اور وہ موسٹلی مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اہم بات اس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص قاعدے، ایک خاص قانون، ایک خاص وزن کے اوپر بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس سلسلے کا جو دوسرا لیکچر ہے، اس میں مشتق، جو کہ ہمارا مین ٹاپک ہے، اس کو آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ وہ اسماء ہوں گے جو کسی دوسرے لفظ سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں، اس سے ماخوذ ہوتے ہیں، اور ہم نے کہا یہ موسٹلی مصدر سے بنتے ہیں۔ تو اسماء مشتقات میں جو سب سے پہلے والا ہے وہ ہے اسم الفاعل، دوسرا ہے اسم المفعول،
تیسرا ہے اسم الظرف، چوتھا ہے اسم الآلہ، اور پانچواں ہے اسم الصفہ، صفت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 ہے، کچھ کہتے ہیں 5 ہے، کچھ کہتے ہیں 7 ہے۔ اس میں اگر آپ شامل کریں تو اسم التفضیل جو ہے اسم المبالغہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی ہے، یہ 7 جو میکسیمم ہے، اس میں کچھ 5 بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ 6 بھی، کچھ 7۔ تو یہ ہمارے سارے کے سارے اسماء مشتقات ہے، اور مشتقات کا مینس کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی اور لفظ سے بنے ہوں گے، چونکہ یہ اس میں ہر ایک بذات خود ایک کمپلیٹ ٹاپک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسم الفاعل سے سٹارٹ کریں گے، اور اگر ٹائم ملا تو بیچ میں ہم اسم المفعول بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اسم الفاعل کو ڈسکس کریں، ہمیں ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک چیز جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے فاعل، اور دوسرا ہے اسم الفاعل۔ تو آیا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اپیرنٹلی آن دی فیس آف اٹ یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں کوئی کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس میں سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھیں گے نا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اچھا، اس کو میں اگر ایک مثال دے دوں کہ ضرب خالد، تو اس کا ترجمہ ہے کہ خالد نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو خالد اس میں فاعل ہے۔ اچھا، اگر خالد فاعل ہے تو کیا خالد اسم الفاعل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہ ابھی ہم آہستہ آہستہ کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ خالی فاعل ہے۔ اچھا، فاعل کی نشانی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مجھے ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس کچھ نئے ہوں، تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جب بھی کوئی بھی فعل آئے گا تو فعل کے لیے فاعل کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کی کم از کم منیمم 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک فعل اور ایک فاعل، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع ہم نے دیکھ لیتے اس کے اوپر پیش ہوگی یا تنوین ہوگی پیش والی، ٹھیک ہے، اور جو اعراب ہے وہ یہ والے ہوں گے، یا آنی اور اونا ساؤنڈ کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں، اکل خالد، خالد نے کھایا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور میں لکھتا ہوں یہی والا فعل کہ ضرب ضارب، اور فعل چینج کر لیتے ہیں، قتل قاتل، یا قتل زید، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے فاعل تو کنفرم ہے۔ کیوں کنفرم ہے؟ کیونکہ سارے کے سارے رفع حالت میں ہیں۔ اچھا، اگر یہ میں اسی کو لکھ دوں کہ ضرب خالدن، تو اب یہ نصب میں چلا گیا، اور نصب میں ہمیشہ مفعول ہوتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہے خالد نے مارا، اس کا ترجمہ ہے اس نے خالد کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایٹ لیسٹ فاعل نہیں رہا، سمجھ رہے ہیں نا یہاں تک؟ اچھا،
اب اگر یہ سارے فاعل ہیں تو کیا ان میں کوئی اسم الفاعل بھی ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں خالد دو کام کر رہا ہے، ایک ٹائم پہ وہ کھانے کا کام کر رہا ہے، دوسرے ٹائم پہ وہ مارنے کا کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خالد فاعل تو ہے، ایٹ ون گیون ٹائم وہ ایک کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو اس کی خوبی ہے یا جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے وہ ٹیمپریری ٹائپ ہی ہے۔ مثلا مارنے سے جب وہ تھک گیا یا وہ جس کو مار رہا تھا وہ بھاگ گیا تو اب وہ مارنے والا فعل اس کا ختم ہو گیا، اور ساتھ ہی لگتا ہے اس کو بھوک لگ گئی تو اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ میننگ بائی کہ یہ جو فعل ہے یہ اس کا عارضی ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ قاتل بنے گا، کبھی وہ کھانے والا بنے گا، کبھی وہ مارنے والا بنے گا، اور کبھی وہ بیٹھنے والا بنے گا۔ تو یہ تو ہو گیا فاعل، مینس کہ اس کے اندر اصل میں فاعل کہتے ہیں نا کام کرنے والے کو، ٹھیک ہے، کام کرنے والا۔ اس کی اگر میں آپ کو تعریف لکھ کے دوں، کام کرنے والا، اور اسم الفاعل کیا ہے؟ کام کرنے والے کا نام۔ اب دیکھنے میں تو تقریباً سملر لگ رہے، تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے، اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کام کرنے والا اور کام کرنے والے کا نام۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اس مثال میں کہ یہ ہے ضربہ، مارنا کوئی کام ہو رہا ہے، کر کون رہا ہے؟ ضاربن، مارنے والا، مارنے والے نے مارا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہے قتل قاتل، قتل کرنے والے نے قتل کیا اور زید نے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ یہیں پر چلو میں اگر اس کو خالد کر دوں تاکہ اور بھی آسانی رہے، تو قتل قاتل، قتل کرنے والے نے قتل کیا اور مارنے والے نے مارا۔ اچھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر آپ تھوڑا سا کامن سینس یوز کریں تو یہ جو خوبی ہے نا، یہ والی خوبی قتل کرنے کی یا مارنے کی جو خوبی ہے، جو کریکٹرسٹکس ہے یا جو ایٹریبیوٹ ہے، وہ اس بندے میں آپ سمجھ لیں کہ پکی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اس ایکشن میں ہمیشگی پائی جائے گی، مطلب کہ وہ پرماننٹ وہ کام کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ، اب میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ خالد، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی کہہ دوں قاتل، تو آپ کے ذہن میں خالد سن کے کیا پکچر بنتی ہے اور قاتل سن کے کیا پکچر بنتی ہے؟ تو خالد جیسی آپ سنیں گے تو آپ کو نہیں پتہ، خالد ہے تو فاعل، ٹھیک ہے، کوئی کام کیا ہوگا اس نے، لیکن وہ خالد، اب مجھے نہیں پتہ، خالد ایک آدمی ہے جو کہ کبھی مار رہا ہے، کبھی کھا رہا ہے، کبھی قتل کر رہا ہے۔ لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ قاتل، اب قاتل سے آپ کے ذہن میں آل آف اے سڈن ایک پکچر بنتی ہے کہ اچھا جی قتل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں ضارب یا ضاربن، تو آپ کے ذہن میں وہ ایک چیز بیٹھ گئی کہ وہ مارنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسم الفاعل میں جو کام کرنے والے کا نام ہے نا، اس میں وہ جو ایٹریبیوٹ ہے اس کام کی، وہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ اس کے اندر وہ خوبی شروع سے ہی ہوگی، ویئر ایز فاعل میں وہ خوبی اس کی ٹیمپریری ہوگی، وہ ایٹریبیوٹ اس کا ٹیمپریری ہوگا۔ تو آئی ہوپ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ دوسری بات کہ جب بھی فاعل آئے گا نا تو فاعل ہمیشہ اس کے ساتھ فعل کا ہونا لازمی ہے۔ اگر فعل نہیں ہوگا تو فاعل نہیں ہوگا۔ اگر میں کہہ دوں ضربہ، تو اس کے اندر اگر یہ خالد نہ بھی ہو تو ضربہ کا مطلب ہے کہ اس
وہ جو اس ہم ترجمہ کرتے ہیں نا وہ اس کے اندر فائل ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو ظاہر کر دیا، فائل کو ظاہر کر دیا، تو ضرب خالد، تو جب بھی آپ کا فائل ہوگا، نمبر ایک بات یہ کہ یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، اسم الفائل جو ہے نا آپ کا ضروری نہیں ہے کہ مرفوع ہو۔ کسی وجہ سے میں اگر یہ وہ ہے قاتل ہے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے اس سے پہلے حرف جار آ گیا فار سم ریزن، ٹھیک ہے، تو حرف جار کیا کرتا ہے، وہ اس کو وہ زیر دیتا ہے، جر میں لے کے جاتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی انا، انا کا انا، لاکنہ، وہ جو ہم نے الفاظ پڑھے تھے وہ آ جائے تو یہ پھر قاتلن ہو جائے گا، لیکن وہی رہے گا وہی قاتل، اگر جر میں بھی ہے، نصب میں بھی ہے، رفع میں بھی ہے، تو رہے گا وہ قاتل ہی، ٹھیک ہے۔ لیکن خالد اگر وہ پیش والا ہے تو فاعل ہے، اگر وہ زبر والا چلا جاتا ہے تو وہ وہ ہو جاتا ہے منصوب ہو کے مفعول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی وجہ سے آپ حرف جار لگا دیں تو یہ جر میں بھی چلا جاتا ہے، اضافت والی حالت بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ فاعل کے لیے فعل کا ہونا لازمی ہے، ویئر ایز اسم الفاعل کے لیے فعل کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ میں اگر خالی قاتل بھی کہہ دوں، جو بھی میں نے پہلے کہا ہے، تو اس سے آپ کے ذہن میں وہ قاتل آ ہی گیا، ٹھیک ہے، ایک پکچر آپ کے بن گئی ہے، تو یہ فاعل ہی رہے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ قاتل 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 ہوتا ہے، ویرس خالد اگر تنوین کے ساتھ، پیش کے ساتھ تھا تو فاعل ہے، زبر کے ساتھ ہے تو مفعول ہو گیا۔ تو دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ فاعل کے لیے آپ کے پاس فعل کا ہونا لازمی ہے، ویرس اسم الفاعل کے لیے فعل کے ہونے کا کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا فاعل ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا اسم الفاعل مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو فاعل ہے نا یہ کسی بھی وزن پہ آ سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ زیدن ہے فاعل، یہ خالدن ہے، یہ والا چلے ہے، یہ بھی فاعل، ٹھیک ہے، ضاربن یا قاتلن، بہرحال یہ جو فاعل ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں لیٹ سے آپ کے سمجھانے کے لیے میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ اگر اس کو میں کہہ دوں کہ خالدہ، خالدن، تو اب یہ اسم الفاعل بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ خالدہ، خا، لام اور دال کا جو مادہ ہے یہ ہمیشگی یا ہمیشہ، ذرا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، تو خالد، خلدہ ہمیشہ، اور خالد بھی ہمیشہ رہنے والا، تو ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ رہا، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والا رہا، ہمیشہ رہا۔ تو اس خالد میں اب یہ خلدہ کے ایٹریبیوٹس پکی ہے، مطلب یہ صرف سمجھانے کے لیے کنفیوز نہیں ہونا۔ تو اب پوائنٹ کیا تھا اگلا، کہ آپ کا یہ فاعل جو ہے وہ کسی بھی وزن پہ آ سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ زیدن، یہ خالدن، ٹھیک ہے، یا قاتلن، اس کے مطلب کوئی بھی وزن ہو سکتا ہے، ویئرز اسم الفاعل کا اپنا ایک اسپیسیفک وزن ہے، ایک اسپیسیفک پیٹرن ہے، اس کے اوپر ہی یہ بنے گا۔ اس سے اگر یہ ہٹ گیا تو پھر وہ اسم الفاعل نہیں رہے گا، وہ کچھ اور ہوگا پھر۔ تو یہ کسی بھی وزن پہ آ سکتا ہے، اور اس کا کوئی پراپر ایک خاص وزن ہوگا، ایک خاص پیٹرن ہوگا، ایک خاص سانچہ ہوگا، اس کے اوپر اس کو جب ڈالیں گے اس مادے کو، تو وہ اس میں سے اسم الفاعل ہی نکلے گا۔
آئی ہوپ کہ فائل اور اسم الفائل کا ڈفرینس آپ کو پتہ چل گیا. اب اگر ڈفرینس پتہ چل گیا تو ابھی ہم نیکسٹ یہ جانیں گے کہ اسم الفائل بنتا کیسے ہے.